یا اللہ رحم کر، ہم جل رہے ہیں، بچاؤ، کوئی ہے بچانے والا؟ ہائے ہماری قسمت۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار خبر دی ہے کہ وہ دن انتہائی سخت ہوگا۔ اس دن انسان اپنے اعمال کے سوا کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت کو بلایا جائے گا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ میدان حشر میں جب سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس دن کی سختی اتنی ہوگی کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ کے حضور شفاعت کریں تاکہ حساب شروع ہو۔ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ لیکن ہر نبی اپنی ایک لغزش کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخرکار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ کام میرے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کلمات سکھائے گا جو پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے ہوں گے۔ پھر آپ کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی اور حساب کا آغاز ہوگا۔ حساب کے بعد جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال دیے جائیں گے تو اس کے بعد پل صراط قائم کیا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے۔ اسی وقت انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے، اے اللہ سلامتی دے، سلامتی دے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ پل صراط پر سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے انسانوں کی طرح اور بعض رینگتے ہوئے گزریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط پر پھسل جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر بھی بچ جائیں گے۔ یہ سب کچھ انسان کے اعمال پر موقوف ہوگا۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب میری امت کو سلامتی دے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر انسان صرف اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے سے اور بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، پل صراط سے پہلے مومنوں کو ان کے نور کے مطابق روشنی دی جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ منافقین بھی اس وقت مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ پل صراط کے قریب پہنچنے کے بعد لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل رکھا جائے گا اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس پر سے گزریں گے۔ اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے رسولوں کے۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا مگر مومنوں کو ان کے ایمان کے مطابق نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت جتنا، کسی کا ایک آدمی کے قد کے برابر، اور کسی کا اتنا کم ہوگا کہ صرف قدموں کے انگوٹھوں پر کبھی روشن ہوتا اور کبھی بجھ جاتا۔ اسی نور کی روشنی میں لوگ پل صراط کو پار کریں گے۔ جس کا نور زیادہ ہوگا وہ تیزی سے گزر جائے گا اور جس کا نور کم ہوگا وہ ٹھوکر کھائے گا۔ منافقین اس وقت مومنوں سے کہیں گے، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ پل صراط پر کانٹے اور لوہے کے حک ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سادان نامی کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی بڑائی صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے، کچھ لوگ ان میں پھنس کر جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر بچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہیں گے۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی تکلیف کے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، پھر کچھ ہوا کی رفتار سے، پھر پرندوں کی طرح، پھر تیز گھوڑوں کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے انسانوں کی طرح، پھر چلتے ہوئے، اور آخر میں کچھ لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے۔
جہنم اس وقت زور سے بھڑک رہی ہوگی اور اس کی لپٹیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اس دن 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم پکارے گی اور اپنے حصے کے لوگوں کو پہچان لے گی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے؟ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے بار بار پھسلیں گے مگر پھر سنبھل جائیں گے اور آخر کار بچ جائیں گے، جبکہ کچھ لوگ ایک ہی لمحے میں پکڑے جائیں گے اور جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم اور انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جب مومن لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے تو انہیں ایک جگہ روک لیا جائے گا جسے کنترا کہا جاتا ہے۔ یہاں مومنوں کے درمیان آپس کے حقوق کا بدلہ لیا جائے گا تاکہ وہ بالکل پاک ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہوگا کیونکہ یہاں دلوں کی صفائی ہوگی۔ جب وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد جب مومن کنترا پر روک لیے جائیں گے تو ان کے درمیان دنیا میں ہونے والے مظالم اور حقوق کا حساب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جہنم سے بچ جانے کے بعد کنترا پر روک لیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے جو ظلم ہوا ہوگا اس کا بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہاں نہ کوئی درہم ہوگا اور نہ کوئی دینار، بلکہ نیکیاں اور برائیاں ہی بدلے کے طور پر دی جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جب مومن اس مرحلے سے فارغ ہو جائیں گے تو انہیں جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر مومن جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ اس وقت مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ خوف سے آزاد ہو چکے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مگر دوسری طرف وہ لوگ جو پل صراط سے گر گئے تھے وہ جہنم میں اپنے اعمال کے مطابق عذاب میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ایک وقت کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی مگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے نکلواتے رہیں گے۔ ہر بار ایک حد مقرر کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق لوگوں کو نکلوائیں گے۔ جہنم سے نکالے جانے والے لوگ جل چکے ہوں گے، پھر انہیں جنت کے دروازے پر ایک نہر میں ڈالا جائے گا جسے نہر حیات کہا گیا ہے۔ اس میں غسل کرنے سے وہ دوبارہ تازہ ہو جائیں گے جیسے بیج بارش کے بعد اگتا ہے۔ پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کے جسموں پر ایک خاص مہر ہوگی جس سے جنتی پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے نکالے گئے ہیں۔ اس سارے مرحلے میں مومنوں کے دلوں میں اپنے رب کی حمد و ثنا ہوگی کیونکہ وہ جان چکے ہوں گے کہ انہیں صرف اللہ کی رحمت نے بچایا ہے، نہ کہ صرف ان کے اعمال نے۔ جب جہنم سے اہل ایمان کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو گئے ہو، اور ان سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو گئے ہو، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ مومن جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں اپنے لیے تیار کیے گئے مقامات دکھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگی۔ جنتیوں کو وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، جیسا کہ قرآن میں ہے، ان کے دلوں سے کینہ اور بغض نکال دیا جائے گا اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ادھر جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جو کفر اور شرک میں مرے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ وہ وہاں سے نکل سکیں گے۔ پل صراط کے بعد کا ایک اور عظیم منظر وہ ہوگا جب موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں، اے جہنم والو ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کا غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اس دن کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں تمام آزمائشوں کے بعد مومن اپنے رب کی رضا حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری، پل صراط کی ہولناکیوں سے گزرے اور اللہ کی رحمت سے جنت تک پہنچے۔ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں ان کے اعمال کے مطابق درجات عطا کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اہل ایمان کو یہ احساس ہوگا کہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ صرف اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ بات مومنوں کو یاد دلائے گی کہ پل صراط سے گزرنا، جہنم سے بچنا اور جنت تک پہنچنا سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد مومنوں کو اپنے دنیا کی رشتہ داروں میں سے وہ لوگ یاد آئیں گے جو ایمان والے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اہل ایمان کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بعض اہل ایمان کے درجات بلند کرے گا تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جمع ہو سکیں۔ ادھر جہنم میں وہ لوگ جو پل صراط سے گر گئے تھے اور ایمان والے نہیں تھے، وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وہ بار بار موت کی تمنا کریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے عذاب کی شدت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب مناظر اس بات کو ظاہر کریں گے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اہل جنت جب اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے تو اس کے بعد ایک عظیم اعلان ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا وہ نعمت ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اہل جنت کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔ یہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی جس کے بعد کوئی نعمت باقی نہیں رہتی۔ دوسری طرف جہنم والوں کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ جو پل صراط سے گر گئے تھے اور ایمان کے بغیر تھے، ان کے لیے نہ کوئی شفاعت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ مومن اس دن کو یاد کریں گے جب وہ پل صراط پر خوف کے عالم میں تھے اور انبیاء علیہ السلام کی دعا سن رہے تھے۔ انہیں یاد آئے گا کہ کیسے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر گئے، کچھ رینگتے ہوئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ جہنم میں گر گئے۔ تب وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں اپنے فضل سے نجات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد مومن جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم سے نجات دی۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام مراحل اس بات کی گواہی ہوں گے کہ دنیا امتحان کی جگہ تھی اور آخرت جزا و سزا کی جگہ ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور پل صراط کو اللہ کی رحمت سے پار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں پل صراط پر نور عطا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے، جو قنطرہ پر پاک کیے جائیں گے اور جو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔